بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 85 سے 91 سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ 95 آیات میں فرماتا ہے، اور یہاں تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکال رہے ہو، ان کے خلاف گناہ اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو فدیہ دے رہے ہو، حالانکہ یہ عمل ہے، ان کو نکالنا آپ کے لیے جان ناجائز ہے۔ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور باقی کا انکار کرتے ہو، انہیں قیامت کے سخت ترین عذاب میں بھیجا جائے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینہ کے مضافات میں رہنے والے یہودی قبائل نے اوس اور خزرج کہ عرب قبائل سے اتحاد کر لیا تھا۔ جب عرب قبائل آپس میں لڑتے تھے تو ہر یہودی قبیلہ اپنے اتحادیوں کی طرف سے لڑتا تھا، جس کی وجہ سے برادرانہ قتل ہوتا تھا اور کتاب خدا کی صریح خلاف ورزی ہوتی تھی۔ مزید یہ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو قیدیوں کو فدیہ دیا گیا۔ یہ فدیہ صحیفی دلائل کی بنیاد پر جائز قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے خدا کے کلام کی تعریف کی جب اس نے جنگی قیدیوں کی فدیہ کی اجازت دی، لیکن خدا کے ایک ہی کلام کو کوئی اہمیت نہیں دی جب اس نے باہمی جبروں کو ممنوع قرار دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے، نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ 87 میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسولوں کی ایک ریل پیل کی، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور پاکیزگی کے جذبے سے ان کی تائید کی۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو تمہاری پسند نہیں تھی تو تم نے تکبر کیا، بعض رسولوں کو جھوٹا کیا اور بعض کو قتل کیا۔ تو دوستو، پاک کی روح وحی کے ذریعے حاصل کردہ علم کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ فرشتہ جبریل کی بھی نشانیاں کرتا ہے، جو یہی وحی لے کر آیا تھا۔ یہ یسوع کی روح القدس کو بھی نشانی کرتی ہے، وہ روح جسے خدا نے فرشتہ صف سے نوازا تھا۔ واضح ثبوت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو ایک سچائی کی متلاشی اور سچائی سے محبت کرنے والوں کو یقین دلاتی ہیں کہ عیسیٰ خدا کے نبی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے انکار حق کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، تو شاید یہ وہ یقین کرتے ہیں۔ انہوں نے حقیقت میں کہا کہ وہ اپنے عقائد میں اتنے پختہ تھے کہ ان کے عقائد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے کچھ بھی کہا جائے۔ ایسا دعویٰ ان متصوبوں کا خاصہ ہے جن کے ذہنوں کو غیر معقول تعصب نے جکڑ لیا ہے۔ یقین کے نام نہاد مضبوطی جس پر وہ اکثر فخر کرتے ہیں، انسانوں کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہے ہو سکتی۔ موثی عقائد اور اعتقادات پر قائم رہنے سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہو سکتی ہے جب ان کا جھوٹ بہت زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 89 آیت میں، اور جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ چکی ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کے قبضے میں پہلے سے موجود حق کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اگرچہ انہوں نے کافروں کے خلاف فتح کی دعا کی تھی، اور پھر بھی جب وہ کتاب ان کے پاس آئی اور انہوں نے اسے پہچان لیا تو انہوں نے اس کی سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں کو۔ تو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی ایک ایسے نبی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جس کے آنے کی پیشین گوئی ان کے اپنے انبیاء نے کی تھی۔ درحقیقت یہودی اس کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے تاکہ کافروں کا غلبہ ختم ہو جائے، اور ان کے اپنے غلبہ کا زمانہ اس نے شروع کر دیا۔ اہل مدینہ اس بات کے گواہ تھے کہ ان کے وہی یہودی پڑوسی ہیں۔ ایسے نبی کی آمد کی تمنا تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، آج لوگ ہم پر جس طرح چاہیں ظلم کریں، لیکن جب ہمارے منتظر نبی آئیں گے تو ہم اپنے ظالموں سے اپنا اعصاب برابر کر لیں گے۔ چونکہ اہل مدینہ نے خود اس قسم کے بیان سے سنے تھے، اور وہ اس قدر آسمانی سے دین رسول کو قبول کرنے میں آبادہ ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہودی پڑوسی اس اعزاز کو حاصل کرنے میں ان پر سبقت لے جائے۔ اس لیے ان کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ جب موعود نبی کا ظہور ہوا تو وہی یہودی جو اس کا
استقبال کے لیے بے تابی سے منتظر تھے، ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور انہوں نے اسے پہچان لیا کہ بیان کی تصدیق کی ہم اثر واقعات سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مستند ثبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ کا ہے، جو خود ایک یہودی عالم، ایک بن اختب کی بیٹی اور دوسرے ابو یاسر کی بانجی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو ان کے والد اور چاچا دونوں ان سے ملنے گئے اور کافی دیر تک ان سے گفتگو کی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اس نے یہ گفتگو سنی، چاچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی بعثت کی پیشن گوئی ہمارے صحیفوں میں کی گئی ہے؟ باپ خدا کی قسم وہی ہے۔ چاچا کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ باپ ہاں۔ چاچا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ باپ اس کی مخالفت کرتا رہوں گا اور جب تک زندہ ہوں اس کے دعوے کو غالب نہیں ہونے دوں گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، در حقیقت وہ بری چیز ہے جس سے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کا انکار کرتے ہیں، اس غم میں کہ اس نے اپنے بعض بندوں پر جن کو چاہا اپنے فضل وحی نبوت سے نوازا کا انتخاب کیا، اس طرح انہوں نے اپنے اوپر غضب کے بعد غضب نازل کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب تیار ہے۔ اسی آیت کا ایک اور ممکنہ ترجمہ یہ ہے، اور کتنی بری بات ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی جس کی خاطر انہوں نے اپنی آخری خوشی اور نجات کو قربان کر دیا۔ وہ اپنے ہی لوگوں میں سے پیغمبر کے ظہور کے متمنی تھے، لیکن جب وہ ایک مختلف لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا جس کو وہ حقیر سمجھتے تھے تو انہوں نے اسے مسترد کرنے کا فیصلہ کیا۔ گویا وہ سمجھتے تھے کہ خدا کا فرض ہے کہ وہ انبیاء کے تقرر میں ان سے مشورہ کرے، اور چونکہ اس معاملے میں وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تھا، وہ محسوس کرتے تھے کہ انہیں خدا کی منصوبہ بندی سے ناراض ہونے کا حق ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 91 آیت میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ سچائی ہے جو ان کے پاس موجود چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم نے ماضی میں اللہ کے انبیاء جو بنی اسرائیل سے تھے کو کیوں قتل کیا؟ دوستو، اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔